پہلے تو جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے، اس سے پوچھیے کہاں لکھا ہے. ٹھیک ہے، الٹی سیدھی سنی سنائی باتوں کو یہ لوگ چلاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم، سب سے پہلے تو بنیادی فرق یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن ہمیں سائنس سکھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. ہاں، قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو سائنٹیفک فیکٹ کے خلاف ہوگی. سائنٹیفک تھیوری کے خلاف ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تھیوری آئی ہے بدلنے کے لیے. آج ایک تھیوری ہے، کل دوسری تھیوری ہے. ایگزیکٹلی. اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ ارتھ جو ہے وہ ہماری فلیٹ ہے. قرآن میں کیا کہا گیا کہ یا وہ راؤنڈ ہے. اس میں سورہ رحمان سب جانتے ہیں، سورہ رحمان بہت مشہور سورت ہے قرآن کی. اس میں ایک آیت آئی ہے، if you want to escape من اقطار السماوات والارض from the diameters of heavens and earth. ڈائیمیٹرز کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے ڈائیمیٹر سے بھاگنا چاہو تو بھاگ کے دکھا دو. رائٹ. اچھا، ایک چھوٹی سی معمولی سی نالج رکھنے والا انسان ہے نا، جس نے انٹر بھی پاس کر رکھا ہوگا نا، وہ یہ مانتا ہے کہ ڈائیمیٹرز جو ہے نا وہ کس چیز کی پراپرٹیز ہوتی ہیں مقصود بھائی؟ میجرمنٹ. راؤنڈ شیپ، راؤنڈ اوڈی آؤٹر ڈایا ناپنے کے لیے. اگر آپ فلیٹ کریں گے نا تو اس کی ڈائیمیٹرز، اس کی پراپرٹیز. قرآن میں لفظ اقطار آیا ہے جس کا ترجمہ ہے ڈائیمیٹرز. اب یہ لوگ کہاں سے لیتے ہیں؟ ایک قرآن میں ایک آیت آئی ہے جو جس کے الفاظ ہیں والارض مددناہا، کہ ہم نے زمین کو اسٹریچ کیا، اسپریڈ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، اسپریڈ آؤٹ کیا. تو جب زمین بنی، آپ سائنس سے پوچھ لیجئے، جب زمین بنی تو ایک بہت چھوٹے حصے کے اوپر خشکی آئی اور اس کے بعد وہ پھیلتی چلی گئی. یہ دراصل اس آیت کا ترجمہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فلیٹ بنایا. جو لوگ نہ عربی جانتے نہ انگریزی جانتے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے زمین کو فلیٹ بنایا، اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو قرآن نے کہا کہ زمین فلیٹ ہے. دراصل ان کا دماغ فلیٹ ہے. تو فلیٹ ارتھ کے بارے میں جو بات ہے، تو آپ نے کہا کہ فلیٹ ارتھ کا تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں ملتا، بٹ یہ ضرور ملتا ہے کہ سورہ رحمان کی کوئی آیت آپ نے بتائی، لیکن مجھے وہ آیت ملی نہیں کہ آپ اس دنیا کے یا اس پورے جو بھی یونیورس ہے اس کے ڈائی میٹر کے باہر جا کے دکھا دیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈائی میٹر کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ گول ہے یا مطلب فلیٹ نہیں ہے. اس میں مجھے دو پرابلم لگی کہ ایک تو ہم جیسے اگر دنیا کو ہم ایک بال کی طرح مان لیں تو ہم بال کے اوپر رہ رہے ہیں، اندر نہیں رہ رہے ہیں، اور دنیا ایک 3D چیز ہے تو اس کے سینٹر سے اوپر تک کی ڈائی میٹر کاؤنٹ ہوگا. تو اوپر تو ہم آلریڈی بیٹھے ہیں. اگر آپ نے اس دنیا سے اوپر کہا تو وہ تو پھر اسپیس کا ڈائی میٹر ہو جائے گا، تو اس سے پھر اسپیس اور یہ پورا یونیورس ہے وہ پروف ہوگا کہ کیا کہتے ہیں گول ہے. ہاں، تو کیا سائنس یہ مانتی ہے کہ اسپیس جو ہے وہ یعنی جیسے جتنے بھی آبجیکٹس ہیں اسپیس میں وہ ان میں سے کوئی فلیٹ ہے یا سب کو گول مانتی ہے؟ نہیں، نہ تو ایگزیکٹ گول ہے، نہ آپ نے اس میں کہا تھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دھرتی جو ہے وہ گول ہے. ہاں، اقطار السماوات والارض، سورہ رحمان میں جو الفاظ آئے ہیں اقطار السماوات والارض، اقطار کا مطلب ڈائیمیٹر بھی ہوتا ہے، اور اس میں سماوات یعنی اسپیس، اور اسپیس کے اندر جتنے بھی آبجیکٹس ہیں وہ، اور الارض ارتھ، دونوں الفاظ اس کے اندر آئے ہیں. تو مجھے ابھی تک کہ آپ کا جو پرابلم ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم دھرتی کے اوپر رہ رہے ہیں اندر نہیں رہ رہے، تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ دھرتی فلیٹ ہو گئی؟ نہیں، تو اگر آپ ڈائی میٹر تو دونوں کنڈیشن میں ہو سکتا ہے نا. 2D میں جو سرکل ہے اس کا بھی ڈائی میٹر ہوتا ہے، اور 3D میں اسفیئر ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 2D میں بھی ہو سکتا ہے اور جو اسفیریکل ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اسی لیے ہم صرف اسی آیت سے ثابت نہیں کرتے ہیں اس کا گول ہونا. وہ تو ایک بات اس ویڈیو میں کہہ دی ہے، اس کے علاوہ میں نے کتنی ویڈیو پھر اس کے بعد بنائی ہے، آپ نے وہ نہیں دیکھی. سورہ زمر تو اس کی آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 5، خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. اس آیت میں جو لفظ ہے یکور، یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف. کورہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ کورہ کے معنی آتے ہیں سر کے ارد گرد کسی جیسے پگڑی آپ باندھتے ہیں نا، تو اس لپیٹنے کو کورہ کہا جاتا ہے لنگوسٹیکلی. وہ آپ لپیٹیں گے کس چیز کے اوپر؟ اب سر بھی آبویسلی آدمی کا 2D تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، اسفیریکل ٹائپ ہوتا ہے، تو اس پر لپیٹنے کو کورہ کہا جاتا ہے. اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے
کہ وہ زمین کو کہ وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. تو یہ جو لفظ ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ چپٹی نہیں ہے. جی نہیں، خیر لپیٹنا تو ایک چوکور کیوب میں بھی ہو سکتا ہے، کیوبرڈ میں بھی ہو سکتا ہے. نہیں، چونکہ وہ بات ٹھیک ہے، مطلب آپ کسی بھی چیز پہ لپیٹ سکتے ہیں، لیکن جو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں کورا، وہ امامہ لپیٹنے کے لیے، پگڑی لپیٹنے کے لیے، سر پر باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یہ آسمان کو کہ جس کو اللہ نے بنایا؟ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، اس کی بلندی اٹھائی ہوئی ہے پھر اسے ٹھیک کیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی. یہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. ٹھیک ہے، یہ آیتیں ہیں. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے وہ سوال، وہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ وہ اعتراض ہی کرتے ہیں کہ بھئی یہ آسمان کون سا ہے جس کو اٹھایا؟ گویا کہ آسمان ایک چھت ہے، اس کو برابر کر دیا، تو بھئی وہ اب ہمیں چھت دکھائیے کہاں ہے. یہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ گویا کہ آسمان کوئی چھت ہے جس کو اٹھا دیا گیا، اور پھر اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کو نکالا. یہ دن کہاں سے نکالا؟ یہ اس طرح کا ایک سوال ہے. اور زمین کو بچھا دیا، تو گویا کہ زمین فلیٹ ہے، چونکہ بچھایا جائے گا تو وہ چیز فلیٹ ہوگی. تو یہ تین گویا کے سوال ہو گئے. اس کا جواب سن لیجیے. قرآن کریم میں لفظ سما جو آیا ہے، جب تک کہ آپ اس کے مطلب کو نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ قرآن کی آیت آپ نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے عربک لینگویج میں، جب ظاہر ہے کہ قرآن عربی میں تو عربی لینگویج ہی کا تو اعتبار ہوگا. عربی لینگویج میں، عربی زبان میں ہر اونچی چیز کو سما کہا جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ سما 10 معنوں میں 10 مختلف میننگز میں استعمال ہوا ہے. اب آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کانٹیکس میں، کانٹیکس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس معنی میں آیا ہے. کلاؤڈز کو بھی سما کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، بادلوں کو بھی سما کہا گیا ہے کیونکہ بادل بھی اوپر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو رفع سم کہا فسواہا، یہاں پر آسمان سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی پلانٹس اور اسٹار بنائے ہیں، ہر ایک کے باہر ایک لیئر ہے. سائنس کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا کے باہر، اور یہ ایک فیکٹ ہے، اب کوئی تھیوری نہیں رہی، اس دنیا کے باہر بھی 7 لیئرز آف ایٹماسفیئرز ہیں. اور یہ لیئرز اتنی مضبوط ہیں جو اس دنیا کی اور اس دنیا میں رہنے والوں کی حفاظت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظتی سسٹم بنایا ہے. کس طریقے سے حفاظت کرتی ہیں؟ کچھ لیئرز ایسی ہیں جو یہاں سے اگر کوئی چیز اوپر جائے گی تو وہ باہر نہیں نکلے گی. اسی بنیاد پر، اسی سسٹم کی بنیاد پر بارش ہوتی ہے. تو جو موئسچر ہے وہ اٹھ کر اوپر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ باہر نہیں نکلتا اس لیئر سے، بلکہ وہ اسی دنیا میں رہتا ہے. وہ موئسچر جو ہے وہ پانی بن کر برستا ہے، بارش ہو جاتی ہے. کچھ لیئرز ایسی ہیں کہ جو باہر سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کو آنے نہیں دیتی. مثال کے طور پر اگر کسی پلانٹ کا، اسٹار کا کوئی پتھر ٹکڑا کوئی ٹوٹ پھوٹ کر ادھر آئے تو وہ لیئرز جو ہے اس کو، وہ پروٹیکشن لیئرز ہیں، وہ اس دنیا میں اس کو گرنے نہیں دیتی، ورنہ تو اس دنیا میں لوگوں کا رہنا مشکل ہو جائے. یہ 7 لیئرز ہیں. اوزون لیئر کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان میں سے ایک اوزون لیئر ہے کہ جو انسان کی نے جو اس دنیا کے اندر فساد برپا کیا ہے، یعنی ٹیکنالوجی کا، اس کی وجہ سے اوزون لیئر کے اندر جو ہے وہ ایک ہول ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. یہ پوری سائنٹیفک ڈیبیٹ جو ہے وہ انوائرمنٹلسٹ کے اندر چل رہی ہے. جو 7 لیئرز ہیں یہ بھی آسمان ہیں، یہ بھی آسمان ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا ہے. اس رفع سم کہا، اس کو بلند کیا اور اس کو برابر کیا تاکہ اس دنیا میں رہنے والے سکون کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ رہ سکیں. تو ایک تو مطلب اس کا یہ ہے آسمان کا. کہیں آسمان کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے میں نے کہا کہ کلاؤڈز اور بادلوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ جی آسمان کا لفظ ہوگا تو وہ چھت ہی ہوگی، تو یہ تو آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے نا. ہم نے تو نہیں کہا کہ آسمان جب بھی بولا جائے گا تو چھت ہی ہوگی. ضروری کوئی ہے کہ وہ چھت ایسی ہو جو آپ کو نظر آئے. لیئرز اگر آپ کو نظر نہیں آتی تو یہ آپ کی آنکھوں کا قصور ہے، لیکن سائنس نے اس کو کنفرم کر دیا ہے
اور اس کو بھی آسمان کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو اسپیس ہے اس کو بھی آسمان کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اس معنی میں بھی، اسپیس کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے یہ جو ہے والارض دحاها، زمین کو بچھایا. اس کا بھی جواب سن لیجئے. ارض کے معنی صرف ارتھ کے نہیں آتے. ارض اور ارتھ دیکھیے دونوں لفظ جو ہیں وہ ملے جلے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک یا تو ارض دوسری زبان کا لفظ تھا اور وہاں سے عربی میں بورو کیا گیا ہے، یا انگلش نے ارض کو اپنی زبان میں بورو کیا اور اس کو ارتھ بولا. تو بہرحال جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں ایک تو ارض اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ہی لینڈ کے معنی میں بھی ارض استعمال ہوتا ہے. یعنی ارتھ کو بھی ارض بولتے ہیں اور لینڈ کو بھی ارتھ بولتے ہیں. دونوں کے لیے ارض بولتے ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آیا ہے. اچھا، یہ جو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی، جو پوری دنیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو فلیٹ نہیں ہے. اس کے جہاں پر بھی قرآن نے کہا والارض بعد ذلک دحاها، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بچھانے کی بات کی وہاں مراد لینڈ ہے، وہاں مراد ارتھ نہیں ہے، لینڈ ہے. اور جب ہم ان زمین کو دیکھتے ہیں، جو زمین میرے پیروں کے نیچے ہے وہ تو گول نہیں ہے نا، وہ تو بچھی ہوئی ہے. جس زمین کے اوپر میں کھڑا ہوا ہوں وہ تو بچھی ہوئی مجھ کو نظر آ رہی ہے اور اس کو بچھایا ہی گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس معنی کے اندر وہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس لیے کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ بھائی قرآن میں جو ہے ارض کو استعمال کیا گیا اور اس کے بعد دحاہا بول دیا گیا، بچھایا اور بچھائی جو چیز جاتی ہے وہ فلیٹ ہوتی ہے، تو دنیا تو فلیٹ ہوئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ دراصل آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی غلط فہمی ہے اور اس وجہ سے اسلام اور قرآن کے اوپر اعتراض ہوتا ہے.